اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیزو، آج ہم انسانی تاریخ کا واحد اہم ترین واقعہ یاد کرتے اور اس کی شادمانی مناتے ہیں، کیونکہ اس واقعے نے یعنی یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے نے دنیا کو ایسا تبدیل کیا جو ایجادات نے، انتخابات نے، سیاسی فتوحات نے یا کسی بھی سلطنت نے کبھی نہ کیا۔ یسوع کا جی اٹھنا یقیناً غیر متوقع معجزہ تھا۔ ہم شروع کریں گے ان دو آدمیوں سے جو اس گاؤں کی طرف رواں دواں تھے جس کا نام ایماؤس ہے۔ ایماؤس یروشلیم سے شمال مغرب کی طرف قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ دونوں آدمی یسوع کے شاگرد تھے جنہوں نے یسوع کو کئی بار تعلیم دیتے سنا تھا، اسے شفا دیتے دیکھا تھا اور پھر صلیب پر اسے مرتے بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے ان عورتوں کا بھی یقین نہ کیا جو صبح سویرے قبر پر گئیں اور قبر کو خالی پایا۔ ان آدمیوں کو بھی امید تھی کہ یسوع یہودی قوم کو رومی ظلم و جبر سے رہا کروا لے گا، لیکن ان کی امیدیں بھی چکنا چور ہو گئیں، کیونکہ خدا نے وہ نہ کیا جو وہ چاہتے تھے کہ خدا کرے۔ ان کے آزادی اور فتح کے خواب یسوع کی موت کے ساتھ ہی مر گئے تھے، اس لیے کہ وہ یسوع کی سچائی کے بارے میں نابینا تھے، صلیب کے بارے میں وہ نابینا تھے، اور مردوں کی قیامت کے بارے میں بھی وہ نابینا اور ناسمجھ تھے۔ حالانکہ مردوں کی قیامت مسیحی ایمان کے مرکز پر ہے۔ اب ایسا کیوں؟ اس میں شک نہیں کہ پچھلے کچھ دنوں وہ انتہائی جذباتی کیفیت سے گزر چکے تھے۔ وہ دونوں یسوع کے شاگرد تھے، وہ یسوع کی تعلیم اور مقاصد کے معتقد تھے، لیکن اس کی مصلوبیت سے ان کی امیدوں کا شیرازہ بالکل بکھر چکا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے یسوع گدھی کے بچے پر سوار فاتحانہ انداز میں یروشلیم میں داخل ہوا۔ ایک جم غفیر نعرے لگاتا جا رہا تھا، ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مبارک جمعے کے روز یسوع رومی سلطنت کے ہاتھوں غداری اور کفر کے الزامات پر گرفتار ہو کر اپنی صلیب اٹھائے گلگتہ کی طرف لڑکھڑاتا جا رہا تھا، اور ہوشانہ کے نعرے لگانے والے بھی حقارت اور تمسخر کی جملے اس پر کس رہے تھے۔ جسے یہودی عوام اسرائیل کا بادشاہ اور رومی حکومت کا تخت الٹنے والا سمجھ بیٹھے تھے، وہ مار کھائے بے بس اپنی صلیبی موت کی جانب ڈگمگاتا جا رہا تھا۔ امید سے بھرے لوگ اب خوف اور مایوسی کے مارے کچھ تو فرار ہو گئے اور باقی چھپتے پھر رہے تھے۔ کسی نے الہی منصوبے کو نہ سمجھا۔ آج بھی عالمی مسیحی کلیسیا خصوصاً اور بنی نوع انسان عموماً خدا کے منصوبے کو نہیں سمجھتا، اور کسی عزیز کی رحلت یا مالی نقصان یا موجودہ سیاسی افراتفری کے باعث ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح کی بھرپور شادمانی سے محروم ہے۔ لیکن ایسے سب لوگوں کے لیے ایسٹر کا پیغام امید اور زندگی کا پیغام ہے۔ 2000 سال پہلے لوگوں نے یسوع کے معجزات دیکھے تھے۔ 2000 سال پہلے لوگوں نے یسوع کی تعلیمات سنی تھیں۔ انہوں نے دیکھا اور جانا
کہ یسوع معمولی آدمی نہ تھا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ معمولی نہیں غیر معمولی بادشاہت کی بات کرتا رہا۔ لوگ روزمرہ کے لیے بادشاہ کے طلبگار تھے، لیکن وہ ان کی ابدی زندگیوں کا بادشاہ تھا۔ جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا، اسے پیار کرنے والے بالکل برباد ہو گئے تھے، اور جب قبر کے خالی پائے جانے کی خبر ملی تو وہ عجیب تذبذب میں مبتلا ہو گئے۔ یسوع نے تمام حالات سے انہیں آگاہ کر دیا تھا، اور جو کچھ کہا تھا وہی کچھ ہوا۔ وہ موت اور قبر پر فتح پا کر اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا تھا۔ حتمی اور کامل قربانی دی جا چکی تھی۔ یہ قربانی تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی، خواہ وہ عہد عتیق کے تھے یا عہد جدید کے۔ سبھی نے ہوشانہ کا نعرہ لگایا تھا، سو سبھی کو اس سے برکت ملی جو خداوند کے نام سے آیا تھا۔ جس نے بنی نوع انسان کو یہ برکت دی تھی وہ بادشاہ تھا، منفرد بادشاہ تھا۔ یسوع نے اپنی جان اس لیے نہ دی کہ ہمارے لیے اس زمین پر مکان ہوں، بلکہ اس لیے کہ آسمانی باپ کے گھر میں ہر ایماندار کے لیے مکان ہو۔ یہ بہت عجیب اور غیر معمولی صورتحال ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس یسوع المسیح کی تعلیمات سے بھری پڑی ہے، اس کے معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ان تعلیمات اور معجزات سے ہم جانتے ہیں کہ یسوع غیر معمولی تھا۔ کیا پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہی ہو؟ اس کا تخت تو ہمیشہ سے ہی آسمان پر ہے اور آسمان پر رہے گا۔ یسوع اس زمین پر اس لیے نہ آیا تھا کہ اس زمین ہی کو اپنا گھر بنائے، بلکہ اس لیے یہاں آیا تھا کہ آسمان کو ہماری امید بنائے۔ بالآخر ایسٹر کی صبح قبر خالی پائی گئی، کیونکہ یسوع کا ارادہ ہی نہ تھا کہ اس زمین کو اپنا گھر بنائے۔ روز صعود پہ شاگرد کوہ زیتون پر جمع تھے۔ انہوں نے تب بھی یہ پوچھنے سے گریز نہ کیا، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہیت پھر عطا کرے گا؟ یہ تو حال تھا کہ لوگ اس وقت بھی یسوع کو زمینی بادشاہ ہی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یسوع نے انہیں دو ٹوک یہ جواب دیا: ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ جواب بہت واضح تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کی ترجیحات اور ان کی صلاحیتیں روح القدس کے نزول سے یکسر بدل جائیں گی، اور وہ جو خدا کے پاک روح سے معمور تھے ان میں کایا پلٹ تبدیلی نے جنم لیا۔ لہٰذا شاگردوں کے نئے مقاصد، نئی منزلیں، نئے اہداف، نئی ترجیحات اور زندگیوں میں نئی قوت کا اجرا ہوا۔ ہوشانہ کی تعریف نو لکھی گئی۔ کلام مقدس سے پتہ چلتا ہے کہ شاگردوں کو گواہی کی ذمہ داری دینے کے بعد وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ کوہ زیتون یا کوہ صعود پر یسوع المسیح نے ہوشانہ کی تعریف نو جاری کر دی تھی۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اب یسوع ہر اس شخص کے ذریعے جو اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے زمین کے ہر شہر اور ہر مملکت میں بحیثیت بادشاہ ہی داخل ہوتا ہے۔ ہوشانہ، مبارک ہیں وہ لوگ جو اس روئے زمین پر خداوند کے نام پر زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی گواہی کے ذریعے یسوع مسیح سب کو برکت دے گا۔
یہ گواہی تمام دوسری ترجیحات سے بڑھ کر اہم ہے۔ آپ سب کو یسوع مسیح از سر نو اپنی گواہی کے لیے آج بلاتا ہے۔ آئیے اور تمام قوموں کے سامنے ہوشانہ کا نعرہ لگائیں اور ایسٹر کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ آپ سب کو جو میری آواز کو دور و نزدیک سے سن رہے ہیں، ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح بہت مبارک ہو۔